السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید: وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون۔ محترم حاضرین، محترم ناظرین کرام، آج کی اس مجلس میں انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے عشرہ ذی الحجہ اور قربانی کے احکام و مسائل سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حق اور صحیح بات کہنے کی اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے تلاوت کی گئی آیت کریمہ میں اس بات کو بڑی صراحت کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، اور جس چیز کو چاہتا ہے اللہ رب العالمین چن لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں اس کی مشیت کار فرما ہوتی ہے، اور اس میں کسی کا کوئی دخل، کوئی اعتراض، کوئی سوال نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا، اور اس میں ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا تاکہ ہم اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کریں، اس کی عبادت و بندگی کو اختیار کریں، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک اور ساجھی نہ ٹھہرائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی تخلیق میں بااختیار ہے، فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں پیدا کی ہیں۔ آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں کسی چیز کو فضیلت عنایت کی ہے، ایک دوسرے پر مرتبہ اسے عطا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سات و آسمان میں آپ دیکھیں فرشتوں کو پیدا کیا، اس میں حضرت جبریل کو ایک عظیم مقام حاصل ہے، انبیاء کرام میں اولو العزم پیغمبروں کو، اور اسی طریقے سے تمام پیغمبروں میں ہم سب کے پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ اور ایک حیثیت حاصل ہے۔ اللہ تعالی نے جنت میں جنت الفردوس کے اس درجے اور مقام کو حیثیت بخشا ہے۔ ایسے ہی اللہ نے مہینوں کے اندر ماہ رمضان المبارک کی عظمت، اس کی بزرگی، اس کی فضیلت اور اس کی حیثیت کو خود بیان کیا ہے۔ راتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے لیلۃ القدر کو ایک مقام دیا ہے، ایک حیثیت دی ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالی نے جو ہے مہینوں اور عشروں کے اندر آپ دیکھیں تو عشروں میں اللہ تعالیٰ نے ذی الحجہ کے ابتدائی 10 ایام، پہلا عشرہ، اس کو ایک فضیلت اور ایک مقام عطا کیا ہے اللہ رب العزت نے۔ دنوں میں اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن کو ایک فضیلت بخشی ہے۔ جب ہم غور کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس نظام پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سامنے ایام کو الٹتا پھیرتا ہے۔ اللہ رب العالمین فضیلت کے اوقات کو، فضیلت کے ایام کو اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے لاتا ہے تاکہ ہم اس کی قدر و قیمت کو سمجھ کر کے، اس کی فضیلت، اس کی حیثیت کو سمجھ کر کے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب کمانے کی کوشش کریں۔ تو میرے بھائیوں، اس مناسبت پر ہم اور آپ اگر دیکھیں تو عشرہ ذی الحجہ اور ایک عظیم ترین عبادت قربانی کی، حج اور عمرہ کی عظیم یہ عبادتیں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے مشروع کی ہیں، اور اس عشرہ کے اندر آپ دیکھیں یہ عظیم ترین عبادتیں ہم سب کے لیے مشروع کی گئی ہیں، اور ہم اس پر عمل کر کے کثرت کے ساتھ نیکیاں کما سکتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت والجلال نے جو ہے خود قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، کہ جو ہے رغبت کرنے والے، سبقت کرنے والے سبقت کرتے ہیں، نیکیاں، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ،
اپنے رب کی مغفرت، اس کی بخشش کے حصول کے لیے سبقت کرو، آگے بڑھو۔ تو یہ مواسم، یہ مواقع، یہ ایام، یہ بڑے قیمتی ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بڑی عظمت اور بزرگی والا موسم اور وقت بنایا ہے، اور اس موسم میں جب ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی کو اختیار کرتے ہیں، مختلف النوع عبادات کو ہم جب ادا کرتے ہیں، تو اس کی فضیلت، اس کے اجر و ثواب سے ہم مالا مال ہوتے ہیں۔ میرے بھائیو، اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے اللہ کے نبی نے فرمایا، افعلوا الخیر دہرکم، کہ پوری زندگی تم خیر و بھلائی کو کرتے رہو، نیکیاں کماتے رہو، بھلائیوں کی طرف چلتے رہو اس پر، اور وتعرضوا لنفحات رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی جو باد بہار چلتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جو عام ہوتی ہیں، اس گھڑیوں میں، ان اوقات میں اپنے آپ کو اللہ کی عبادت و بندگی کے لیے پیش کرو۔ اللہ تبارک و تعالی فَإِنَّ لِلَّهِ نَفَحَاتٍ مِّن رَحْمَتِهِ يُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، یہ گھڑیاں، یہ مواسم اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں ہوتی ہیں، بخششیں ہوتی ہیں، اور خاص کر اللہ تعالی ان بخششوں، ان رحمتوں کو اپنے ان بندوں کو عطا کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ تو جو بندے اللہ تبارک و تعالی کے لیے اس کی عبادتوں میں لگتے ہیں، تو اللہ تعالی ایسے موقعوں پر اللہ رب العالمین ان کے لیے اجر و ثواب انہیں عطا کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں، اخیر میں اس حدیث کے اندر کہا گیا، وَصَلُوا اللَّهَ أَن يَسْتُرَ عَوْرَاتِكُمْ، اللہ تعالیٰ سے سوال کرو کہ اللہ ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، اور وَأَن يُؤَمِّنَ رَوْعَاتِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ رب العالمین تمہاری زندگی میں امن و امان عنایت کرے، خوف و ہراس کی زندگی سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، یہ جو موقع ہے عشرہ ذی الحجہ کا، یہ بڑا ہی اہم ترین وقت ہے، اور اس وقت کی قدر و قیمت کو ہر مسلمان مرد و عورت کو پہچاننا چاہیے، اور اس عشرہ کی عموماً لوگ قدر نہیں کرتے۔ عام طور پر لوگ دوسری مشغولیات کے اندر، تجارتوں میں، بزنسوں میں، جانور کی خریداری میں، قربانی کی تیاری میں، اور بہت ساری ایسی چیزوں میں آدمی اپنے اوقات کو ضائع کر دیتا ہے۔ اور یہ عشرہ جو بڑی عظمت کا، بزرگی کا، فضیلت کا عظیم ترین عشرہ ہے، حتیٰ کہ بعض علماء نے لیلۃ القدر کا، یعنی رمضان کا جو آخری عشرہ ہے جس میں لیلۃ القدر جیسی عبادت ہے، اس پر بھی آپ دیکھیں فضیلت عنایت کیا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ عشرہ ذی الحجہ زیادہ افضل ترین ایام میں سے ہے، یا یہ رمضان کا آخری عشرہ زیادہ اہمیت اور بزرگی کا حامل ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ راتوں میں یہ رمضان کا آخری عشرہ، اور دنوں کے اندر فضیلت اور بزرگی کے اعتبار سے ذی الحجہ کا یہ اول ترین عشرہ، یہ 10 ایام جو عنقریب ہمارے سروں پر سایہ فغن ہونے والے ہیں، ہمیں اس کی قدر و قیمت کو پہچان کر کے زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، بندگی میں اپنے آپ کو لگانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور وہ اعمال، وہ عبادات جو اس عشرہ کے اندر خصوصیت کے ساتھ مشروع ہیں، ان کا اہتمام کرنے کی ہمیں اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔